سبحان اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی نبی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا اگلا جو ہے سبق ہے آیت نمبر 42، جہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3۔ پیچھے بھی ذکر ہوا جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا کہ زکریا جو ہیں انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اولاد نیک جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب آگے آیت نمبر 42 سے یہاں سے پھر ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا۔ اچھا، یہاں پر اب دیکھیں ان کی پیدائش جب ہوئی ان کے بیٹے کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھے جو پیدا ہوئے، جس کے بارے میں یہ بیان آیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شروع پہلی آیت سے لے کے آیت نمبر 59 تک یہ مخاطب جو ہیں یہ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے۔ وفد نجران جو آیا، ان کے سامنے جو بات ہوئی، ان کے سامنے جو سارا پیش کیا گیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے جو خیال تھے، ان کا جو عقیدہ تھا حضرت مریم کو لے کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے، تو ان کی پیدائش کے اندر، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے سارا غلط ملت کر دیا اور مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور الہ سمجھنے شروع ہو گئے تھے، تو اسی غلطی کو پھر واضح کر کے ان آیت نمبر 59 تک وہ سارا ان کو خطاب کر کے ان کو بتایا گیا ہے۔ اور وہاں سے سٹارٹ کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام اور ان کی آل، ٹھیک ہے، پھر آل ابراہیم اور پھر آل عمران۔ آل عمران جو ہے نا، ہسٹری میں 2 نام ہیں، ایک تو جو ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد عمران بھی ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ بھی عمران ان کا نام تھا، وہ آل عمران، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہاں پر ذکر اور مریم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں پر جو مراد ہے نا آل عمران، وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد نہیں، بلکہ حضرت حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کا یہاں پہ آل عمران میں اشارہ ان کی طرف ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ 6 مہینے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ پیدا ہو چکے تھے، جو کہ بڑھاپے میں مرد ہے، عورت بانجھ ہے، تو یہ بھی ان کے سامنے کر دیا گیا۔ اور جو عمران تھے نا، وہ یہودیوں کے سب سے بڑے عظیم ان کے مذہبی رہنما تھے، جن کے گھر میں بیٹی مریم پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ معجزہ سیکنڈ جو ہے وہ یہ تھا کہ حضرت یحییٰ بھی تو پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈلی جو بات ہے نا، جس طرف ان کو نجران کے عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ جو بحث ہے، تمہارا یہ جو دعویٰ ہے، تمہارا یہ جو عقیدہ ہے، بالکل غلطی ہے اور واضح غلطی ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی ہے، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا عربی میں آئیں تو یہاں پر اسی آیت میں 2 دفعہ چننے کا، کس طرح، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین، تو یہ 2 دفعہ ایک آیت میں آیا، 2 دفعہ چننے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک دفعہ تو یہی کہ ان کو چن لیا گیا بچپن میں
ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو خدمت کے لیے چن لیا گیا، پھر تابع فرمان پاکیزہ بنانے کے لیے، برگزیدہ کرنے کے لیے ان کو چن لیا گیا. اور پھر پورے عالمین میں دنیا کے اندر جو عورتیں ہیں ان پر ترجیح دی. یہاں پر ہمیشہ یاد رکھیں یہ صرف اس زمانے کی خواتین میں سے انہی کا ذکر ہے. جو اس زمانے میں خواتین موجود تھیں ان میں سے سب سے زیادہ ترجیح اور جو چناؤ کیا گیا تھا، سب سے زیادہ پاکیزہ جو برگزیدہ کیا گیا، ان میں حضرت مریم تھیں اس زمانے کی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تمام جو ہیں یہ چنی ہوئی خواتین ہیں تمام عالم میں. اور پھر جہاں تمام عالم کے اندر سے عورتوں کا چناؤ ہوا ہے، عظمت کے لحاظ سے کون سب سے اوپر ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. تو فرمایا کہ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. بعد جماعت نماز کا حکم ہے یہاں پر حضرت مریم کو. ان کو تاکیداً ان کو حکم دیا گیا کہ وہ کیونکہ محراب میں رہتی تھی، کیونکہ وہ خادمہ تھی بیت مقدس کی اور محراب میں ہی رہتی تھی، کمرے حجرے میں رہتی تھی، اس لیے جو وہاں پر باجماعت نماز ہوتی تھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہر وقت وہ کیا تھی؟ اللہ کے سامنے بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. یہاں پر نا 5 چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پر سکھائی جا رہی ہیں. یہاں پر 5 چیزیں ہیں. کون سی؟ آپ اپنے قرآن پاک پہ لکھ لیجئے. 5 جو ہے نا مسئلے ہیں جو اس آیت کے اندر موجود ہیں. پہلی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے بارے میں پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور وہ ان کو جو خبریں غیب کی ملتی تھی ماضی میں سے، فیوچر میں سے، یا پریزنٹ جو ہو رہا ہوتا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلا مسئلہ یہاں پہ. ٹھیک ہے، پھر ورنہ تم اس وقت وہاں بھی موجود نہیں تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے مریم کا سرپرست کون ہے اپنے قلم پھینک رہے تھے. دوسرا ہے تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، مطلب کہ ہر جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. یہ دوسرا مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے. جو ہمارے مسلمان بھائی اس عقیدے پر ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ حاضری دیتے ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ یہ مسئلہ اس میں سے نکل رہا ہے آیت میں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم وہاں موجود نہیں تھے، مطلب ہر جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. اور جب ہیکل کے خادم جو ہیں فیصلہ کرنے کے لیے مریم کا سرپرست کون ہے قلم پھینک رہے تھے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولیاء ہوں یا دوسرے انبیاء کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا ورنہ وہ قرعہ اندازی نہ کرتے. ٹھیک ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے. قرعہ اندازی وہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان میں سے اگر وہاں پر بہت بڑے ولی موجود تھے یا اور انبیاء ان کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی ہیں جو موجود گزر چکے ہیں، ان کو بھی کسی کو بھی غیب کا علم نہیں معلوم تھا. تو یہ اسی لیے قرعہ اندازی کر رہے تھے کیونکہ کسی ولی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. اور پھر اور تم اس وقت حاضر نہیں تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا ہوا. ٹھیک ہے، اب یہ جھگڑا کیوں ہوا؟ نمبر 4 اس میں یہ ہے کہ جب ایک چیز ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جب ایک چیز ٹائی ہو جاتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے حقدار، اس کے دعوے دار، اس کو اون کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو قرعہ اندازی کے ذریعے سے فیصلہ کرنا شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن اندازی جائز نہیں ہے، یہ جوا ہے، تو وہ بالکل ان کا اپنا ایک قول ہے، وہ اپنی بات میں بالکل وہ غلط ہیں، کیونکہ یہاں سے اس بات کی بھی دلیل مل رہی ہے کہ جب ایک چیز ہو اور حقدار کافی زیادہ ہوں تو قرعہ اندازی کے ذریعے سے پھر وہ جو قرعہ نکالا جائے گا، پرچیاں ڈالی جائیں گی یا کوئی بھی طریقہ جو اس میں سے، جیسے یہ قلم ڈالتے تھے تو جس کا پانی میں ابھر آتا تھا وہ اس کا قرعہ نکل آتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہمیں یہ چوتھا پوائنٹ اس میں سے، اس ایک آیت میں سے یہ مل گیا۔ جیسے اب دیکھیں قرعہ اندازی کے ذریعے سے انعام نکلتا ہے، جائز ہے، کیونکہ انعام ایک ہے اور اس کے دعوے دار یا اس کے جو جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، تو پھر قرعہ ڈالا جاتا ہے اور جو قرعہ نکلے گا، جس کا نام نکلے گا، وہ چیز اس کو دے دی جائے گی۔ یہ بالکل جائز طریقہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہم نے سیکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پانچویں چیز یہ بتائی ہے کہ وحی کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، دوسری دفعہ یہ بات آئی، تو وحی کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی دلیل بھی یہاں پر مل جاتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں سب سے پہلے جو ہیں وہ ہمیں اس آیت کے اندر سے پک کر لینی ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی کرے گا، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ گہوارے میں بات کرے گا یعنی کہ ماں کی گود میں، اور بڑی عمر کو بات کرنا یعنی یہ تو کوئی اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں۔ بڑی عمر سے کیا مطلب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گیپ کے بعد دوبارہ سے دنیا کے اندر بھیجنا ہے تو اس وقت وہ 30 سال کی عمر میں ہوں گے، تو 30 سال کی عمر، 30 یا 33 سال کی عمر کے اندر بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے، واعظ کریں گے، تبلیغ کریں گے، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسے ہی ہوگا۔ اب سوال اس میں یہ ہے کہ مریم کے بدن سے بن باپ کے پیدا ہونے والے بچے عیسیٰ کو تم کس طرح سے اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، یا اس معجزے کو اتنا بڑھاتے ہو کہ مریم کو دیوی بنا دیتے ہو؟ ہاں، اور خدا بھی ہے اور مریم بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اے سامنے مخاطب عیسائیوں، اگر تم یہ کہتے ہو تو حضرت یحییٰ جو پیدا ہوئے زکریا کا وہ معجزہ تھے، ٹھیک ہے، معجزہ تھا کہ وہ اتنے بڑھاپے میں آ کے تو وہ یحییٰ پیدا ہوئے۔ پھر اس سے پیچھے چلے جاؤ تو حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے تو باپ اور ماں دونوں ہی نہیں تھے، ان کو تو تم نہیں قرار دیتے، تو عیسیٰ کے ساتھ یہ مسئلہ تم کیوں بناتے ہو؟ اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، چاہے وہ آدم کی مثال ہے، چاہے وہ بانجھ عورت ہے، بوڑھا مرد ہے، چاہے باپ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی چیز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، 2 کتابوں کا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے۔ میں اللہ کے حکم سے ہی پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اچھا، یہ وہ پارٹس ہیں جو ان کی اپنی کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ کوئی دعوے نہیں ہے کہ میں کرتا ہوں، اس میں بھی ان کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی اسی سیم ورڈنگ میں بول رہی ہے کہ میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو اور پیدائشی یعنی اس مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو،
ٹھیک ہے، اے وفد نجران، اے عیسائیوں، اے رہتی دنیا تک کے اہل کتاب سن لو، اور اے مسلمانوں اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ انبیاء خود کچھ نہیں کر سکے، انبیاء کے اختیار میں خود کچھ نہیں تھا، وہ اللہ کے دروازے کے فقیر تھے، وہ اللہ کے دروازے کے پر مانگتے تھے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر مانگتے تھے، اللہ ہی سے مانگتے تھے، حالانکہ وہ نبی تھے۔ تو پھر تم بھی اے مسلمانوں اپنے عقیدے کو، اپنے عقیدہ توحید کو درست کر لو۔ اب اس میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے اپنی عقل سے تو جان لیا نا، ساتھ اپنے حواس سے دیکھ بھی لیا، محسوس بھی کر لیا کہ بنی اسرائیل جو ہیں کفر انکار پر آمادہ ہیں، تو حضرت عیسیٰ نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ میرے قتل کے پروگرام بن رہے ہیں، میرے اوپر کیسز ڈالے جا رہے ہیں، یعنی میرا اب انہوں نے راستہ بند کر دینا ہے، اختتام قریب ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ نے اس بات کی کوشش کی کہ میرے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کے اس کام کو، اللہ کی اس دعوت کو چلتے رہنا ہے، تو اس کام میں کون مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم اللہ کے آگے اپنے اطاعت کا سر جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ یہ جی تیسرا جو ہے نا آیت نمبر 53 جو ہم نے ابھی پڑھی ہے نا، یہ تیسری دعا ہے۔ اگر ہم بھول رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں نے شروع میں کہا تھا اس میں بہت سی دعائیں ہیں، تو یہ تیسری دعا اس مقام پہ آ گئی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ٹھیک ہے، یہ دعا آ گئی۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ بے شک وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، پورے کا پورا، روح سمیت جسم سمیت، ٹھیک ہے، روح و جسم دونوں کو واپس لے لوں گا، اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دبے رہیں گے جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، زمانے سے میں ان کو سبق سکھاؤں گا کہ جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے قیامت تک ایسے لوگوں کو میں جھکا کے رکھوں گا۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس ہی آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہاں تک اگلی جو آیت ہے نا 59، یہاں تک پھر وفد نجران کا جو ان کا خطاب ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس آیت پہ۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تبصرے ہیں، تذکرے ہیں، یہ ذکر ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے تو اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ حکم کن ہی تھے، حضرت عیسیٰ بھی حکم کن تھے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے میں اور آپ، یہ دنیا، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کے حکم کن سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ ہے حضرت عیسیٰ اور آدم علیہ السلام، ان کی مثال ایک جیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں
آدم کی مثال ہے نا، کمثل آدم خلقہ من ترابن، بہت تھوڑی سی مٹی، ترابن بہت تھوڑی سی مٹی، یعنی بہت تھوڑی سی مٹی کو ہم نے حکم دیا کن ہو جا، تو وہ ہو گیا، وہ بن گیا۔ تو یہ چیز بہت ہی واضح کر کے ان عیسائیوں کے سامنے رکھ دی گئی، اور رہتی دنیا تک یہ کتاب کے اندر اس چیز کو رقم کر دیا گیا۔ یہ ہے اصل حقیقت جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نا، اب سارا کچھ کر دینے کے بعد، اتنی آیات اتار دینے کے بعد، اب سامنے والا اگر نہیں مان رہا، اور نہیں ماننے تھے وہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اب آیتیں آگے کون سی آ رہی ہیں، یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مباہلہ، آیت مباہلہ ہے، مباہلہ کی دعوت جو ہے، اس کے بعد اب جو نہیں مانتا اس کو مباہلے کی دعوت دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ابتہلا، باہلا، یہ کس کو باہلا کہتے ہیں؟ لعنت کی دعا کرنا۔ ابتہلا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کی دعا کرنا۔ اور پھر اس کے معنی آتے ہیں عاجزی کے ساتھ، بڑے سیریس ہو کے، اپنے دلوں کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے دعا کرنے کا معنی بھی ابتہلا کے اندر آتا ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو مل کے ایک دوسرے پر لعنت کرنا، کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اور لعنت آپ کو معلوم ہے، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی ہر قسم کی رحمت سے دوری۔ اب یہ تو ان کو کہہ دیا گیا، لیکن وہ جو وفد تھا وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ نبی سچا ہوا، ہاں، اور ہم جھوٹے، ہم پہ اگر اللہ کی لعنت پڑ گئی تو ہماری بات تو چھوڑو، ہماری نسلیں تک تباہ و برباد ہو جائیں گی اور محروم ہو جائیں گی۔ تو یہ ڈر گئے، اور اس چیز کی جو ہے نا یہ نوبت نہ آئی، اور پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بالکل واضح، بالکل صحیح واقعات ہیں، جو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے بے شک، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے اوپر ہے، بالا ہے، اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ یعنی کوئی چلا جاتا ہے، کوئی آ رہا ہے، کہیں تنگی ہے، کہیں آسانی ہے، کہیں سہولت ہے، نظام عالم، صبح کا آنا، صبح کا چلے جانا، شام کا ظاہر ہونا، رات کا نمودار ہونا، ستاروں کے جھرمٹ کا آ جانا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، سورج کا اپنے وقت پہ آنا، یہ پرندوں کا اڑنا صبح شام کے وقت میں الگ انداز میں، یہ نظام عالم میں سارا جو کار فرما ہے نا، وہ اللہ کی ذات ہے جو ساری طاقتوں کے اوپر ایک طاقت ہے۔ پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ یعنی یہ فساد والے ہیں، یہ امن والے نہیں، یہ فساد چاہتے ہیں۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، سیم ہے، ہماری کتابوں میں بھی تمہاری کتابوں میں بھی، ہمارا نبی بھی وہی لے کے آیا، تمہارے نبی بھی وہی لے کے آئے، وہ ایک واحد کلمہ، وہ ایک واحد بات جو ہماری کتابوں میں ایک ہے، ہمارے نبیوں کے اندر ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، نمبر ایک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہیں۔ یعنی تم ہی گواہ بن جاؤ کہ ہم تو ان چیزوں سے پاک، ہم تو ان چیزوں کو بالکل ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی کریں، غلامی کریں، کسی اور کا حکم مانیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، نمبر دو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ہم اس سے بھی پاک ہیں، ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، نمبر تین اس کے سوا ہمارا کوئی رب، ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار، ہمیں اٹھان دینے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہاں، ہمیں خوشی اور غم دینے والا، ہمیں واپس پلٹانے والا، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، منہ موڑتے ہو، لیکن تم ہم پہ یہ گواہ بن جاؤ کہ ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟
تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، پھر کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کہاں سے یہ آ گئی؟ یہ تمہارے جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، تم کہاں سے یہودی اور عیسائی کہنے لگے ہو کہ ابراہیم کے طریقے پہ ہیں؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے ہو، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، یہ کون سی لڑائی تم نے لگا رکھی ہے؟ بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، ایک طرف ہو کے کٹ کے چھٹ کے جھکا ہوا وہ اللہ کے سامنے وہ بندہ تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی عیسائی اور یہودی یہ مشرک ہیں، مشرک، انہوں نے شرک کیا تو یہ عیسائی اور یہودی بن گئے، ورنہ جو ابراہیم کے طریقے پر ہیں وہ تو مسلم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ اس وقت جو حقدار ہے، اگر کوئی حق پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، چاہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی وفات کے بعد کے لوگ ہیں۔ جو ابراہیم سے نسبت رکھنے کا زیادہ حقدار ہے وہ وہی ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اس کے طریقے کی پیروی کی، جس نے شرک نہ کیا، جس نے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی، جس نے کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ مانا۔ اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی مومن مسلمان۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے، دین حق سے، دین ابراہیمی سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ اے اہل یہود، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، کیوں اللہ تعالیٰ کے حق کو جو بات آ چکی ہے باطل کا رنگ چڑھا کے اس کو مشکوک بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یہ عیسائیوں کے بعد اب یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خبر لے رہے ہیں کہ سب کچھ تو تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، احمد تک تو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، آخری نبی کے حلیے، ان کے نین نقش سے تمہیں واقفیت حاصل ہے، تم ان کو اس طرح سے پہچانتے ہو جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہو، تو کیوں تم حق کو چھپاتے ہو؟ کیوں تم جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح صبح ایمان لے آؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس طرح کرنے سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں، شاید کہ ان کا ایمان ڈگمگا جائے۔ یہ نیو مسلم جو ہیں وہ تمہیں تو اہل کتاب جانتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اپنی کتاب پہ قائم ہیں، اپنے نبی ان کے پاس بھی آئے، یہ بھی اہل کتاب ہیں، تو جو یہ رویہ رکھیں گے ہم بھی وہی کریں گے، تو ان کے سامنے ایمان لے آؤ، صبح کے ان کے ساتھ اور شام کو ان کے سامنے انکار کر دو، شاید اس طرح تمہاری جو ہے نا وہ ترکیب چل جائے اور ایمان سے یہ لوگ پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ سارا کچھ تو دیکھیں ایچی بیچی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ لکھ دی ہے، ان کی باتیں کیا ہیں، ان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز کیا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یعنی جو پہلے تمہارے پاس ایک ٹیگ تھا، ایک اہل کتاب میں سے تھے، تمہارے پاس کتاب تھا، نبی تھے، اب وہ ساری عظمت، وہ سارا کچھ تم اپنے راستے سے ہٹ گئے ہو، تو یہ تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ ڈرایا جا رہا ہے نا ان آیات میں، اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو سمجھا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ تم سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ کہ تمہارے خلاف ہی کسی کو قوی حجت مل جائے اور وہ اللہ کے حضور اس کو پیش کر دے تو تم کہاں بچتے پھرو گے؟ کون بچائے گا؟
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال اور دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو نا تو وہ تمہارے مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا ہی نہیں کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ یعنی اتنی مال کی محبت ان کے اندر موجود ہے کس ایک گروہ کو، اور ایک جو ہے وہ کتنا وہ ہے وعدے کو پورا کرنے والا۔ ان کی اسی اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امی یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں، ہم چاہے ان کی جانیں ختم کر دیں، ان کی نسلوں کو تباہ کر دیں، اور یہ ہماری نزدیک بس جانوروں کی حیثیت سے ہیں، اصل جو انسان ہے وہ ہم ہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم جو برا سلوک کریں ہمیں کوئی پکڑ نہیں۔ اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہیں ہوگی؟ کیوں ان سے سوال جواب نہیں ہوگا؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر دنیا کے تھوڑے سے ٹگوں پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے مجھے اور آپ کو معاف کرے اور سب کو ہدایت پر رکھے۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، میرے پیچھے مجھے پوجنا شروع کر دو۔ یہ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب دے اور حکم دے اور نبوت بھی عطا فرمائے اور وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کی بجائے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی، رب والے، اللہ والے بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے بھی ہو۔ تورات میں، انجیل میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے قرآن پاک میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہیں کہے گا۔ وہ انسان جو نبوت حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ اتنی کلیئر آپ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈ کرنا چاہے اہل کتاب کے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے، تو ایزی وے میں وہ سمجھ سکتا ہے اللہ کی بات کو۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ وعدہ تھا۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھرے گا وہی فاسق ہے۔ فاسق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے نکلنا، یعنی جھوٹ بھی بولنا اس کی نشانیاں ہیں، وعدہ خلافی کرنے والا بھی فاسق ہے، جھوٹا بھی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار، چاہیں نہ چاہیں، اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں،
اور ان ہدایات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے ہی مطیع و فرما بردار مسلم ہیں. اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا. یعنی جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان آیات کو، آیت نمبر 85، 84 اور 83، 84، 85 کو آپ یاد رکھیں. اس میں وہ تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرما دینے پر مکمل کر دی. سیم آئی، لیکن مکمل اکمل کہاں پر ہو گئی؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو کتاب دی گئی. اب ان کے درمیان سارے انبیاء کو ہم مانتے ہیں، سارے ہی انبیاء کو مانتے ہیں، اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے سب کو ہم مانتے ہیں. ہم مسلم ہیں، مطیع فرما بردار ہیں. اور اس فرما برداری کے سوا، اس طریقے کے سوا، اس دین کے سوا، اس شریعت کے سوا اگر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. بہت سی ایسی نیکیاں ہیں، بہت سے ایسے اچھے عمدہ کام ہیں جن کو کر کر کے انسان تھک جائے گا، لیکن اس کو اس پہ ایک ذرہ برابر اجر نہیں ملنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے سنت طریقے کے مطابق عمل نہیں تھا. کوئی بھی شخص جو دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہے اسلام کو چھوڑ کر، اسلام وہ مذہب، وہ دین، وہ طریقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ کوئی اور طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ پھر ناکام اور نامراد رہے گا، چاہے وہ کتنی بھی عبادتیں کر کے تھکا ہوا ہو. اگر وہ پیارے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو پھر ناکام اور نامراد. اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہیں اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. توبہ کون سی قبول ہوگی؟ توبہ کے یہاں پر کون کون سے سٹیپس ہیں؟ وہ بچیں گے جو اس کے بعد اپنے عمل ظلم والے عمل، شرک والے عمل، شرکیہ اپنی زندگی سے توبہ کریں. نمبر 1 توبہ کریں. نمبر 2 طرز عمل کی اصلاح بھی کریں. جو چیز اپنے اندر خرابی ہے اس کی بھی اصلاح کریں، جو اس کے ذریعے سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوئی ہے اسی معاشرے میں دوبارہ سے ان چیزوں کی اصلاح کریں. تو پھر اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کا رویہ اختیار کیا اور پھر اپنے کفر میں ایسے بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جنہوں نے جان دے دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کے بھی سونا فدیے میں دے دے تو اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بھیانک منظر سے بچائے. ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو اس آیت کے اندر جو ساری تباہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، ہماری تمام نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان تباہیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ پکا، سیدھا، سچا، انبیاء کا راستہ، صالحین کا راستہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دکھائے، اور ہم جس پہ چلیں اور ہماری اولاد بھی اس پہ چلے. اللہ ہماری یہ دعائیں ضرور قبول فرمائے. آمین. یہاں سے پارہ نمبر 4 شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر ہے آیت نمبر 92 سے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم جنت نہیں پہنچ سکتے
تم خیر اور بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے ہی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر کسی ریزن، کسی بیماری کی وجہ سے حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس اعتراض کیا تھا کہ اونٹ جو ہے اس کا دودھ اور اس کا گوشت، ٹھیک ہے، یہ جی ہماری شریعت میں تو یہ حرام ہے اور تم لوگ تو اس کو کھاتے ہو، اس کا دودھ بھی پیتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض میں اگر تم سچے ہو نا کہ یہ حرام اللہ نے کیا ہوا ہے، تو لاؤ تو رات لے کے آؤ اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو یا اونٹ جو ہے اس کی گوشت کو یا اس کے دودھ کو حرام کیا۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہے۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا ہے کہ ساری چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے کہ تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر اور برکت دی گئی تھی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، امن میں آ گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، وہ اس کے سفر کا ارادہ باندھے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بیزار ہے۔ اگر تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تمہارا مال بیلنس، بینک بیلنس سب کچھ بھرا پڑا ہے، استطاعت رکھتے ہوئے بھی، مسلمان ہوتے ہوئے بھی تم اللہ کے گھر کا ارادہ نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، زیارت کو نہیں جاتے، طواف نہیں کرتے۔ ہاں، طواف ایک واحد عبادت ہے جو صرف اسی صحن میں ہوتی ہے۔ نماز بھی ہو جاتی ہے، دنیا کے چپے چپے پہ ہو جائے گی، روزہ آپ کہیں بھی جنگلوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی دے سکتے ہیں، صدقات بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اور جو عبادتیں ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن طواف ایک وہ عبادت ہے جو اسی صحن میں ہوتی ہے، جو کہیں اور نہیں ہوتی۔ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے ہیں وہ صرف ادھر ہی ہوتی ہے، وہ ایک خاص عبادت، اور اسی کے اندر اگر کوئی نہیں استطاعت رکھتا ہوا نہیں جاتا تو اللہ کہتے ہیں مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم نہیں آتے تو نہ آؤ، مجھے تمہاری کون سی پرواہ ہے۔ بہت لوگ ہیں، بہت اللہ کو چاہنے والے ہیں، بہت ہیں جو تڑپ رکھنے والے ہیں، بہت ہیں جو زیارت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو ان کی بھی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ کو وہ پسند ہیں جو پائی جوڑ کے سال ہا سال رکھتے ہیں، اس عظیم سفر کو اویل کرنے کے لیے اپنے مال کو جمع کرتے ہیں۔ وہ کتنے اللہ تعالیٰ کو پیارے لگتے ہوں گے۔ اور جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس سواری، کوئی دنیا کی فلائٹ پکڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو چھوڑتا ہوا کہیں ادھر چلا جاتا ہے، پھر کوئی فلائٹ پکڑتا ہے اور پھر اللہ کے گھر کو چھوڑتے ہوئے ادھر چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کہتے ہیں کہ تمہیں میری پرواہ نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں تو ویسے ہی بڑا بے نیاز ہوں۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے، کیا طریقہ ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، حالانکہ تم خود اس کی راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی رہ گیا کہ جب تم
کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ وہ موجود ہے، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ایسے خوش بخت لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں اور راہ راست پا لیتے ہیں۔ آمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، اے اللہ کی طرف رجوع کرنے والو، اے کلمہ طیبہ پڑھنے والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو وہ ایمان والے ہیں، پھر کہا جا رہا ہے کہ اس سے ڈرو، اس سے ڈرنے کا جیسے حق ہے اس طرح سے ڈرو، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ خیال کرنا ڈر ڈر کے زندگی گزارنا، کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ کے سامنے اس کے مطیع و فرما بردار بنے ہوئے ہو۔ مسلم حالت میں تمہیں موت آئے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سارے مسلمان آ جاؤ ایک رسی کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے، ایک کلمے کے نیچے، اللہ کی اس مضبوط رسی کو، اللہ تعالیٰ کی اس مضبوط قرآن پاک کے فرمان کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت اور طریقے کو، سب مل کے اس مضبوط رسی کو پکڑ لو، شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کے، اور تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل اور کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ خطاب ہے اوس اور خزرج سے، وہ خون کے پیاسے نسل در نسل چلے آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اسلام داخل ہوا ایسے وہ بھائی وہ اتنے میٹھے آپس میں بن گئے، اتنا ان کا دل اللہ نے نرم کر دیا، جوڑ دیا۔ بیچ میں جوڑ کیا تھا؟ بائنڈنگ کس کے ساتھ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی بائنڈنگ کی کہ آپس میں اتنے فضل و کرم کے ساتھ وہ بھائی بھائی بن گئے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تم اس وقت کہاں تھے جب تمہارے پاس اسلام نہیں تھا، جب تمہارے پاس قرآن نہیں تھا، جب تمہارے پاس فہم نہیں تھا، جب تمہارے پاس اللہ کی معرفت نہیں تھی، جب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں تھی، جب تمہارے پاس یہ روشن پہلو نہیں تھے، جب تمہارے پاس یہ روشن نشانیاں نہیں تھیں، تو تم ایک اندھیر گھڑے کے پاس، اس جہنم کے گھڑے کے پاس تم کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ کتنا بڑا احسان۔ اس طرح تمہیں سمجھ آئی تو اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں نشانیوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ اتنے مہربان اللہ ہے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دے، اس پہ چلا دے، آمین۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضروری ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں۔ تم میں سے سارے نہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہ فلاح پا جائیں گے۔ اب دیکھیں میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، جس سے فلاح مل جاتی ہے۔ اللہ ہم سے وہ کام لے لے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ خدمت لے لے جس کے اینڈ پہ فلاح ہی فلاح ہے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی پہلی امتوں والے، جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے، سرخ روح ہو جائیں گے، پار نکل جائیں گے، اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، استغفر اللہ، اور جن کا منہ کالا ہو جائے گا، کالا نکلے گا قبروں کے اندر سے، ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا؟ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ
کہ دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اسی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میری اور آپ کی بھی اس وقت یہ کھلی ہوئی کتاب، میری یہ نظر لگنے والی، آپ کی جو نظر اس پہ لگی ہوئی ہے، قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں، کان آپ کے سماعت لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ سارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ سب کچھ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک وہی ہے اور وہ کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ان روشن چہرے والوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے پیاروں کو ان روشن چہروں میں شامل فرمائے جن کا حشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اپنے دامن رحمت میں ہمیں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دامن رحمت میں مجھے اور آپ کو جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک سچ ہے اور حق ہے جو اس نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ٹھیک ٹھیک تمہیں سنا رہے ہیں، یہ اللہ کے ارشادات ہیں، اس پہ یقین رکھو کہ یہ ایک دن آنے والا ہے اور اللہ ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ روح ہونے والے لوگوں میں اللہ شامل فرمائے۔ اللہ وہ لوگ جن کے کالے رنگ ہوں گے اور جلے ہوئے چہرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں میں مجھے اور آپ کو شامل نہ فرمائے، آمین۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو۔ اب یہاں سے امامت چھین گے نا اہل کتاب سے، یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، تو تھما کس کو دیا گیا ہے؟ کس کو؟ تم کو۔ وہ تم کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کو بہترین گروہ کون ہے؟ تمام انبیاء کے فالوورز میں سے سب سے بہترین گروہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ، وہ پیارا گروہ، وہ اول دستہ، بہترین دنیا کے وہ لوگ، وہ بہترین گروہ اب تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، جن کی تربیت کون کر رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسی تربیت ہوئی کہ اسی طرح محفوظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے فرمان، قرآن پاک ہم تک پہنچا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے ان کو پناہ مل گئی تو اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدے ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اہل کتاب میں سے رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ کوئی ان کا مال کچھ کام دے گا، نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا اور ان کی کھیتی کو، ان کے کاموں کو، ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر تربیت اب ساری کی جا رہی ہے مومنوں کی، میری بھی اور آپ کی بھی، کہ اپنی جماعت کے علاوہ، ٹھیک ہے، اپنے لوگوں، اپنی مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔
وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، اور ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ شدید تر ہے. یعنی جو اندر ان کے دل کے چل رہا ہے نا، جو ظاہر نہیں کر رہے، وہ اور زیادہ برا ہے. جو یہ اپنے منہوں سے بک رہے ہیں اس سے زیادہ برائی انہوں نے اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان کے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب اس آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آب جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پہ حاوی ہے، بے شک اللہ جانتا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے. اب یہاں پہ نا احد کے میدان کی سارا ذکر ہے، تبصرہ ہے، کیا ہوا، کیا معاملہ پیش آیا. منافقوں کے ساتھ یہ جو بات ہوئی کہ اچھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، تمہارے ساتھ برا ہوتا ہے تو ان کو اچھا لگتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے حال سے واقف ہے. تو یہاں پر پھر ذکر ہے کہ ٹریننگ بھی دینی ہے، اور ساتھ میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا بیان جو اوپر سے دیکھا کہ کیا ہوا کیا نہیں اس کا ذکر. جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. اللہ اکبر. یہ کیسے نکلے تھے؟ 3000 کا جو ہے نا وہ کافروں کا لشکر تھا، اور 1000 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جو ہیں وہ مجاہد تیار کیے نکلے، جن کے اندر جو ہیں 300 منافق جو ہیں وہ واپس ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پیچھے 700 جو ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا دستہ رہ گیا. اب 3000 بامقابلہ 700، اور اس 700 کے اندر بھی منافقوں کی ایک چھوٹی سی ٹولی موجود تھی جو کہ خرابیاں پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں کو برا کرنے کے لیے، باتیں کسنے کے لیے کوئی موقع ضائع نہیں وہ کرتے تھے، اس لیے وہ اس کے اندر شامل تھے. تو اللہ تعالیٰ ساری باتیں سننے والا بھی اور نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے. یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو ہیں، عبداللہ بن ابی کے کہنے پر جو ہے وہ یہ دونوں قبیلوں کے جو لوگ ہیں یہ بزدلی دکھاتے رہ گئے، ٹھیک ہے. عبداللہ بن جبیر جو ہیں ان کی قیادت میں 50 تیر انداز جو ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک موقع پر احد کی ایک ٹیلہ تھا اس کے اوپر ان کو بٹھا دیا اور ترتیب دے دی جنگ کی ساری. ایک طرف جو ہے ان کو کیا کہا گیا کہ تم نے اترنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ ہم اگر مال غنیمت بھی مل رہا ہو یا تم دیکھو کہ ہمارے لاشیں گر رہے ہیں پھر بھی تم نے اپنی جگہ ان تیر اندازوں کو کہا کہ تم نے نہیں چھوڑنی. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 تیر انداز بٹھا دیے گئے. اب یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی تو اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا نا، حالانکہ اس وقت تم بہت ہی کمزور تھے، 313-14 تھے، اب تو تم پھر بھی 700 ہو. لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. دشمن کی تعداد بھی 3000 ہے اور فرشتے بھی بمقابلہ کیسے آ رہے ہیں 3000. سبحان اللہ. بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی وقت تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا.
یہ بات اللہ نے تمہیں اس وجہ سے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، پکے ہو جائیں، اکھڑے نہیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلے کے اختیار میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے وہ معاف کر دے اور جسے چاہے وہ سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ یہ آیت کب اتری؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ یہ آیات اسی کے جواب میں ارشاد فرمائی کہ پیارے نبی، فیصلے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے۔ ظالم تو وہ ہیں ہی کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ یہ طمع، یہ مال کی محبت، اس کو چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا فرمان مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لے جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس تقوی والے لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں۔ نمبر 1، پہلی چیز ہے یہ وسعتوں والی جنت کس کے لیے ہے؟ نمبر 1، تقوی والوں کے لیے۔ نمبر 2، جو ہر حال میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اور نمبر 4، دوسروں کے قصوروں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھ میں، آپ میں یہ کوالٹیز کو پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور نمبر 5، جن سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اسی وقت اللہ کو ان کو یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی چھٹی یہ ایک چیز جو ہے قصوروں کو معافی مانگ لینا، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ جان بوجھ کر ضد سے جمے نہیں رہتے اپنی بات پر، اپنے گناہ پر۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، تم سے پہلے بھی بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور واضح کھلی وارننگ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے تو یہ ہدایت اور نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔